کوئی شخص یہ ہاتھ اٹھا کر کہتا تھا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اس کی گاڑی میں سے ہیروئن نکلی، اور وہ جا کے عدالتوں میں ثابت کرے، یہ کہتے تھے نا، تو اس وقت تو کسی کو آئین قانون نہیں یاد آیا. تو کیا اب ہم بھی یہ کہہ دیں کہ وہ اگر کوئی معصوم بیٹھا ہوا ہے تو جا کے عدالتوں میں ثابت کر دے؟ یہ آئین قانون کی باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن یہ ہر وقت کرنی چاہیے. اپنی مرضی کے مطابق لائن ڈرا کر کے وہاں سے آگے نہیں چلنا چاہیے کہ آج چونکہ مجھ پر یہ برا وقت آ گیا لہٰذا آج آئین سارا نافذ کر دو. یہاں پر آئین ہر وقت ہر جگہ ہر شخص کے لیے برابر ہونا چاہیے. میری کنوینئنس کے مطابق آپ نے آئین نافذ کرنا ہے اور اس کی کنوینئنس کے مطابق نہیں کرنا. یہ ہے وہ تماشا جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ پچھلے کوئی 2 سال میں نہیں شروع ہوا، یہ 75 سال سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ریکارڈ، ہاں یہ میں بات حبیب اکرم صاحب کی بالکل مانتا ہوں کہ یہ جو ایک بات بنی ہوئی سب مل کر بیٹھ جائیں، نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایسا کوئی کسی جگہ ہمیں کوئی پریزیڈنٹ ملتا ہے. یہ جو ایک بات ہے ابھی سہیل وڑائی صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. سوائے ساؤتھ افریقہ کے کہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں بنا، اور وہ ایک ایکسیپشنل سرکمسٹانسز تھے جہاں وہ بنا. پاکستان میں ایسا نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ بنے گا. وہ نیلسن منڈیلا بہت بڑا آدمی تھا جس نے کہ پہلے جو وہ ڈی کلارک نے پہلے ہی مانا کہ انہوں نے ساری نسل پرستی کی جو اقدامات تھے وہ واپس لیے. اس نے مانا کہ میں نے غلطی کی. اگر نیلسن منڈیلا وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہ بناتا تو کالوں نے گوروں کو وہاں پر زندہ نہیں رہنے دینا تھا. لہٰذا وہ ایک بڑے غیر معمولی حالات تھے. لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اس ملک میں ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ بالکل ان کی بات ٹھیک ہے. ایسا کچھ نہیں ٹھیک ہوگا، نہ ہی یہ ڈیموکریسی اس طرح کام کرتی ہے. اب تھوڑی سی چونکہ ہم دسمبر کے مہینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، 16 دسمبر بھی آنے والی 6 دن بعد، اس لاہور شہر میں شیخ مجیب الرحمان نے اپنے 6 نکات پیش کیے تھے. یہ آئین قانون کی باتیں ہیں نا ساری، یہ میں ذرا تھوڑا سا دہرا دوں. ان 6 نکات کو کسی نے تسلیم نہیں کیا، حالانکہ ان 6 نکات میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. شیخ مجیب کہتا رہا کہ اسمبلی کا اجلاس بلاؤ. جنرل ضیاء نے اسمبلی کا اجلاس بلایا، اس کے بعد منسوخ کر دیا. اور مارچ میں جب وہ اجلاس منسوخ ہوا اور اگلے دن شیخ مجیب نے جو کال دی وہ پریکٹیکلی اس دن بنگلہ دیش بن چکا تھا مارچ 1971 میں. کیوں نہیں آپ نے یہ کیا اس وقت آئین اور قانون نافذ؟ ملک توڑوا لیا آپ نے اور تماشا لگایا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ جو باتیں ہیں نا ساری، یہ ہر وقت ہر موقع پر اور درست وقت پر کرنی بھی بڑی ضروری ہیں. اپنی کنوینئنس کے مطابق سچ نہیں بولنا چاہیے، اپنی سہولت کے مطابق آئین کا ٹکڑا پکڑ کے اپنی مطلب اخذ نہیں کرنا چاہیے. جب تک ہم یہ سلیکٹو قسم کی انٹرپریٹیشن سے جان نہیں چھڑائیں گے یہ تماشا ختم نہیں ہوگا. سہیل صاحب، کیا یہ تماشا واقعی ختم نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم مسلسل دائروں کے سفر میں، جو بنیادی سوال تھا جہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا، اور ساتھ جو بحث جو آپ نے سنی اس سے آپ کو تاثر تو مل گیا ہوگا کہ اس سے آپ کے آنے سے پہلے ہم کہاں پہنچے تھے. کیا واقعی یہ معاملہ ایک سلیکٹو جسٹس اور انجسٹس کا ہے، سلیکٹو لائکنس اور ڈس لائکنس کا ہے، یا واقعی ہم کورس کریکشن کی راہ پر گامزن ہیں؟ میری رائے میں تو چیزیں بڑی واضح ہیں. پاکستان کے جو بچا کھچا پاکستان تھا، اگر تاریخ وہاں سے شروع کر لیں تو پاکستان کے تمام سیاسی و مذہبی عناصر نے اکٹھے بیٹھ کر ایک کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا جس کا نام 1973 کا آئین ہے. اس پر سب نے اتفاق کیا. ایون جو مذہبی جماعتیں تھیں جو اس سے پہلے کسی ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن پر بلیو نہیں کرتی تھیں، انہوں نے بھی اس کو مانا. جو نیشنلسٹ تھے انہوں نے بھی اس کو مانا، اور جو نیشنل پارٹی تھی انہوں نے بھی اس کو مانا. تو میرا تو خیال بڑا واضح ہے کہ پاکستان کو اگر چلنا ہے تو اس کانسٹیٹیوشن کی ہر شق پر عمل اگر کیا جائے اور اس کے تحت تمام ادارے چلیں، اور کوئی بھی نہ اس کانسٹیٹیوشن سے نکل کے مارشل لا لگائے اور نہ ہی کوئی سولین جو ہے وہ آئین کو روند کا ڈکٹیٹر بنے، تو یہی پاکستان کا واحد راستہ ہے. اور اسی راستے پہ چل کے یہ بڑے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس جناح صاحب کے علاوہ ایک ایسا ڈاکومنٹ موجود ہے جس پر سب کا ابھی تک اتفاق ہے. اور پاکستان جو ہے مسلم دنیا میں وہ پہلا ملک تھا جس نے ڈیموکریٹک اینڈ اسلامک کانسٹیٹیوشن بنایا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اب ہم اس کو اگر فالو نہ کر سکیں تو اس میں کوتاہی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں ہم بار بار آئین سے روگردانی کے مرتکب ہوتے ہیں لیکن پھر واپس آتے ہیں، کورس کی کریکشن کرتے ہیں.
اور کورس کریکشن کر کے پاکستان میں آپ دیکھیں مارشل لا لگتے ہیں لیکن پھر ختم ہوتے ہیں اور ڈیموکریٹک دوبارہ سے سسٹم شروع ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے لیے جو 1973 میں آئین، جمہوریت، پارلیمان کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی، میڈیا کی آزادی، ہیومن رائٹس کو انشور کرنا، مائنارٹیز کے رائٹس، یہ جو سارا کچھ انشور کیا گیا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. جہاں تک تازہ کنٹروورسی کی بات ہے، دیکھیں یہ جو قوم میں ہے اس میں کنفرنٹیشن ہو جاتی ہے، سیاسی کنفرنٹیشن ماضی میں بھی ہوتی رہی. 1977 میں آپ نے دیکھا اسی طرح کی کنفرنٹیشن تھی بہت، بلکہ وہ تو خونی کنفرنٹیشن ہو گئی تھی پولیٹیکل پارٹیز میں. اور اگر پولیٹیکل پارٹیز نے اس کا حل نہ نکالا تو کیا نتیجہ نکلا؟